بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کو دعوت دیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اب صرف قوم نے بلکہ پورے مکے والوں کو اور مکے کا طرف والوں کو دعوت دینا۔ چنانچہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پھر کے دعوت دیے اور باہر بھی تشریف لے گئے، جیسے طائف گئے، حنین گئے، یثرب گئے، اور یہاں تک افریقہ کا جو بڑا ملک ہے حبشہ، وہاں کا بادشاہ بھی اسمحہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے تقریر پر اور جعفر رضی اللہ عنہ کے سورہ مریم کی کچھ آیتیں سنانے کے بعد وہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ تو اس طریقے سے ہم نبی کی جو دعوت ہے وہ پورے عالم کے واسطے تھا، صرف جو ہے مکے یا اس کے اطراف یا دور دور کے واسطے نہیں تھا، بلکہ پورے دنیا کے مسلمان، دنیا کے لوگوں کے واسطے تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں قرآن کے نزول سے پہلے کائنات انسانی پر 4 مذہبی تصور حاوی اور فکر و نظر ذہنی پر اثر انداز تھے۔ یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہونے سے پہلے مکے کی حالت تھا یا پورے لوگوں کی حالت تھی، پوری دنیا کے لوگوں کی حالت تھی، 4 طرح کے لوگ تھے۔ کہتے ہیں 4 طرح کے لوگ تھے۔ ایک کون ہے؟ ہندو متست، ہندو لوگا۔ دوسرے ہے مجوسی، یہ سب کون ہے بعد میں تفصیل سے آئے گی، مجوسی والے۔ تیسرے کون؟ یہودی، اور چوتھے مسیحی۔ یہ 4 ہی قسم کے لوگ تھے پوری دنیا میں، 4 ہی فرقے والے تھے، 4 ہی عقیدے والے تھے۔ آگے فرماتے ہیں ہندو مت والے تصور الہی کے متعلق خاص اور عوام کے لیے 2 جدا جدا تخلیقات رکھتا ہے۔ خواص کے لیے وحدت الوجود اور عوام کے لیے اصنام پرستی۔ یعنی ہندو متم میں 2 قسم کے لوگا ہوئے۔ ایک لوگا کیا کہ جیسا کہ جو سادھو لوگ ہوتے ہیں یا جو یوگی لوگ ہوتے ہیں، یوگی لوگ، سادھو لوگ، رشلا جس کو بولتے ہیں، وہ رشلا کیا کرتے تھے؟ باہر پہاڑوں میں جاتے یا جنگلوں میں جاتے، تسبیح لے کو بیٹھ جاتے، وہ ایک کو یاد کرتے تھا۔ حالانکہ وہ ہندو متست والے، لیکن وہ ایک کو یاد کرتے تھا، ہو سکے۔ تو خاص والے کیا ہے؟ گاؤں کے باہر جاتے، پہاڑوں میں، جنگلوں میں جا کے ایک کو، یعنی ایک معبود کو یاد کر لیتا تھا۔ لیکن عوام جو ہوتا ہے، یعنی اکثر لوگ جو ہوتے ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، وگرہ آرادھنا کرتے ہیں۔ تو وحدت الوجود کا تصور اس درجہ فلسفانہ تھا کہ خدا کا صحیح تصور کسی طرح اس راہ سے ممکن نہ تھا، اس لیے کہ اگر ایک جانب وہ ہر وجود کو خدا کا جز مانتا ہے، دوسری جانب خدا کے لیے کوئی محدود متعین تخلیق بنانے سے عاجز تھا۔ یہی وجہ ہے ہندو مت کے تمام اسکول و مذاہب میں اصنام پرستی ہی کو مذہبی امتیاز رہا۔ وہ توحید خالص کو مقبول خواص و عوام نہ بنا سکا، کیونکہ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں میں زیادہ بتوں کی پوجا ہوتا ہے، وگرہ آرادھنا زیادہ ہوتا تھا ان کے اسکولوں میں، اور ان کے جو مذہبی اعتبار سے جو بھی چیزیں ہیں اس کے اندر ان کی یہی تعلیم ہوتی ہے کہ معبود پرستی کی پوجا ہوتی تھی۔ چنانچہ ویدک دھرم، بدھ مت، جین مت وغیرہ جو بلکہ جدید اصلاحی اسکول مذہب، آریہ سماج، سب کے سب توحید خالص کے تصور سے خالی ہیں۔ ان کا توحید نہیں ہے، بلکہ خدا ایک نہیں، بلکہ خدا ہر چیز میں ہے، جھاڑ میں ہے، پٹے میں، سانپ میں ہے، پتھر میں، ہر چیز میں اس مانتے ہیں۔ خدا ایک نہیں مانتے، بلکہ خدا کو ہر چیزیں مانتے ہیں، جس سے بھی کچھ فائدہ ہو جائے اس کو خدا مانتے ہیں۔
جس سے بھی کچھ فائدہ ہو جائے اس کو خدا مانتے ہیں۔ تو یہ ایسا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نازل ہونے سے پہلے ایک مذہب تو ایسا تھا ہندو مت والے، دوسرے کون تھے؟ مجوسی۔ مجوسی کسے بولتے؟ مجوسی مذہب کا اعتقادی تصور تو صاف صاف تصویر کی بنیادوں پر تھا، یعنی وہ خدا کے تصور و تخیل کو خیر و شر کے جدا جدا دو متقابل قوتوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی مجوسی لوگ کیا بولتے گا تو خدا دو ہے، ایک خدا وہ ہے جو اچھے کامہ کرتے، ایک خدا وہ ہے جو برے کامہ کرتے۔ جتنا بھی برا ہے جو پھیل رہا ہے لوگوں میں اس کا خدا الگ ہے، اور ایک خدا وہ ہے جو اچھائی کو پھیلاتا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا، دونوں خداؤں کو مانتے تھا مجوسی لوگ۔ قرآن شریف میں جگہ جگہ مجوسیوں کے بارے میں بھی ہے۔ وہ کہتا ہے نور اور خیر کا خدا کون؟ یزدا۔ نور اور خیر کا خدا کون؟ یزدا نامہ بھی ہے۔ اور ظلمت و شر کا اہرمن۔ نور اور خیر کا خدا یزدا ہے اور ظلمت و شر کا اہرمن تھا، دو خدا مانتے ہیں۔ اسی طرح خدا خیر و شر، دو خدا شر، دو خدا کائنات ہست و بود پر متصرف اور باہم متقابل ہے۔ اس طرح دونوں آپس میں الگ الگ بول کے ان کا مجوسیوں کا عقیدہ تھا۔ دو ہو گئے۔ تیسرے کون؟ یہودی۔ یہودی مذہب اگرچہ خدا کے تصور میں مدعی توحید رہا، یہودی سمجھتے خدا ایک ہے، ٹھیک ہے، ان کا دعویٰ تو صحیح ہے، لیکن ان کے کامہ کیسے ہے تو لیکن موجودہ توریت کے اوراق شاہد ہے، اب جو توریت ان کے پاس ہے اس میں یہ چیزیں ہے، اس کی نگاہ میں خدا کی ہستی تجسم سے پاک نہیں ہے، یعنی وہ جسم بناتے ہیں، یعنی خدا کو ایک جسم دے کر اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو یہ خدا ایسا ہے۔ ان کا عقیدہ تو خدا ایک ہے، مانتے ہیں یہودی سب کے سب آج بھی، لیکن ان کے جو توریت میں جو اوراق ہے، جو باتیں ہیں، اس کی روشنی میں جو ہم جانیں گے کہ وہ خدا کو ایک تصور مانتے ہیں، ایک جسم مانتے ہیں۔ کیسا؟ اس لیے توریت کا تخلیلی خدا کہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی ایسا فوٹوز ہے توریت میں، یعقوب علیہ السلام سے خدا دونوں مان لیتے ہیں۔ بتاؤ، یعنی وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن کیسا؟ ایک جو تصور، ایک جو جسم بنا کے مانتے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام خدا دونوں مان لے سر کا ایک فوٹو۔ دوسرا کیا ہے؟ اور یعقوب علیہ السلام اس کو پچھاڑ دیتا ہے، یعقوب علیہ السلام نے جو خدا کو پچھاڑ دیا، ہرا دیا، ایسا ہے کہ توریت میں۔ اور کہیں اس کے انتڑیوں میں درد ہونے لگتا ہے، اس کے انتڑیوں میں درد ہونے لگتا ہے، ایسے فوٹوز ہے۔ وہ اس کی وجہ سے چیختا نظر آتا ہے خدا، جیسے پیٹ میں درد ہوتا آدمی کیسے چیختا نا، ویسا خدا کو انتڑیوں میں درد ہوتا ہے اور وہ چیختے، ایسا کوئی فوٹو ہے، ویسا جسم ہے۔ کبھی وہ بنی اسرائیل کو اپنی چہتی بیوی بنا لیتا ہے، بنی اسرائیل میری بیوی بول کے ایسا فوٹو ہے۔ اور کبھی اس کی آنکھوں دیکھنے آ جاتے ہیں، تو کبھی مصر سے خروج کے وقت بادل اور آگ کا ستون بن کر بنی اسرائیل کی رہنما کرتا نظر آتا ہے، کیونکہ مصر سے نکلے نا بنی اسرائیل، جو بحر قلزم تھا، جو سمندر تھا، وہ پار ہوئے تھے، وہ کیسا فوٹو ہے معلوم؟ مصر سے خروج کے وقت بادل ایک آگ کا ستون بن کر بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتا نظر آتا ہے، اور کبھی اس کی آنکھیں دیکھنے آ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس تصور کا آخری مظاہرہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کرنے پر مثمر ہو جاتا ہے، یعنی یہاں تک یہودیوں کے ایک نبی تھے عزیر علیہ السلام، انہوں اپنے ذہن سے توریت کو دوبارہ لکھتے ہیں، کیونکہ ایک بادشاہ ایسا تھا، اس نے یہودیوں کی جتنے بھی کتابیں تھے توریت کے سب کو جلا دیا، سب کو پانی میں ڈبو دیا، ایک کتاب بھی باقی نہیں رہی، اور پھر اپنا ملک لے گیا تھا، وہاں 70 سال رہے وہ لوگ بنی اسرائیل غلام باندیے بن کر۔ اب 70 سالوں میں نہ کوئی توریت کو یاد کرنے والے تھے، نہ توریت کو پڑھنے والے تھے، توریت کو بھول گئے تھے، وہ جو اصلی کتاب تھی،
پھر 70 سال کے وہاں رہنے کے پھر دوبارہ واپس آئے، دوبارہ ان کو آزادی ملی. اب ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے جس پر عمل کرنے واسطے، کیونکہ 70 سال میں سب کچھ بھول گئے، ان کے جو طریقہ ہے سب کچھ بھول گئے. اس وقت میں حضرت عزیر علیہ السلام کہ اپنی یادداشت سے، یعنی اللہ کی طرف سے اپنی یاد کے داشت سے پورا توریت کو ازبر لکھاتے ہیں، دوبارہ لکھاتے ہیں. دیکھو پہلی بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، تیسری بات ایسے ایسے بول کے جو ہے عزیر علیہ السلام اپنی یادداشت سے پورے توریت کو لکھتے ہیں. آج جو توریت ہے وہ وہی تورات ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، وہ نہیں ہے، بلکہ عزیر علیہ السلام اپنے ذہن سے لکھاتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ بھی. تو جو ہے وہ توریت موجود تھا. تو اس سے کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ عزیر معمول انسان نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، بلکہ پیغمبر سے آگے ہے، بلکہ یہ خدا کا بیٹا ہے. ایسا آج بھی کچھ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہودیوں کی یہ خصلتیں، یہ عادتیں ہیں. اب بچے کون؟ مسیحی، یعنی یسوع کرسٹ کو ماننے والے. اسی طرح مسیحی تصور بھی تجسیم و تشبیہ کے چکر میں، سب کو معلوم ہے. اب جو مسیحی لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جسم بناتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو جو سلوہ دیا گیا ہے، یا جو ہے 3 خدا ہے، پاکیزہ روح، اور جو ہے وہ باپ بیٹا، 3 خدا مانتے ہیں. مگر دیو ملو گو، ٹھیک ہے. ان کا جو بڑے بڑے چرچا ہے، اس میں جو ہے پوری تصویرہ ہے، پوری بتا ہے، سب کچھ ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا تھا. یہودیوں میں صرف ایک فرقہ ایسا تھا کہ عزیر علیہ السلام کو بیٹا مانے، سب کے سب بیٹا نہیں مانے. یہودیوں میں بھی کچھ لوگ اللہ کا بیٹا مانے، لیکن عیسائیوں میں یعنی مسیح مذہب میں یہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب نے بیٹا مان لیا، کیونکہ وہ مردے کو زندہ کرتے ہیں، یا جو ہے مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک ڈالتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، یا کوئی برس والا یا جو ہے کوئی لنگڑا یا للہ ان کے پاس آتا ہے کہ ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ صحیح سالم ہو جاتا ہے، یا جو ہے سامنے والا کیا کھایا کیا پیا گھر میں کتنا چھپایا سب وہ بتاتے تھے. تو اس طریقے سے ان کے باتوں کو سن کر ان کا عقیدہ یہ بن گیا یہ پیغمبر نہیں بلکہ پیغمبر سے بھی آگے مرتبے والے ہیں، کو اللہ کے بیٹا بنا دیا، اللہ کے بیٹا بنا دیے تھے. تو اس طریقے سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بیٹا مانے. اور کچھ لوگوں نے جو ہے تثلیث کا عقیدہ قائم کر لیا، تثلیث 3 خدا. مریم پرستی میں حقیقی خدا پرستی کو گم کر بیٹھتا ہے. کچھ لوگ مریم علیہ السلام ماننے والے ہیں، مریمہ بول کے، تو اصل جو خدا ہے وہ بھول گئے. جس کو بھول گئے، جس نے مریم کو پیدا کیا، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اصل اس ذات کو چھوڑ کر ان کو بھی ان کے ساتھ ملا کر سب کو جو ہے ایک بنا لیے. خدا جو ہے اصل خدا وہ عیسیٰ کی شکل میں آئے دنیا والوں کے پاپ کو ختم کرنے کے واسطے. ان کا عقیدہ تھا دنیا والے کتے کی پاپا کرے، وہ پاپا سب بھی ان کے دھلنا بولے تو ان کی بس میں نہیں ہے، بلکہ جو ہے انہوں اپنا خون بہائے، خون بہانے سے دنیا والوں کے پاپا سب بھی ختم ہو گئے. تو ان کا عقیدہ مانتے ہیں. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی پکڑا بھی نہیں تھا، کوئی جو ہے ستایا بھی نہیں تھا، بلکہ اللہ پاک ان کے اسی گھر میں سے جسم کے ساتھ اللہ نے اٹھا لیا تھا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. یہی بات قرآن شریف میں اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر سمجھا دیے تھے. لیکن مسیح یعنی جو عیسائی لوگ تھے وہ مانتے نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ یہاں تک مانتے ہیں کہ ان کو لے گئے، ان کو ستائے، ان کو مارے، ان کو سولی پر وہ جو سلیب تھے سلیب پر چڑھا دیا گیا، ان کو میخیں مار دیے، سب کچھ کر دیے. پھر وہ مر جاتے ہیں، پھر دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، پھر دوبارہ آسمان پر اٹھا لیے جاتے ہیں. ان کی عقیدہ تھا، ایسا بن گیا تھا. اور جو یہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کو مانتے ہیں، مریم کو مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں، تینوں ایک ہی بول کے بولتے ہیں. ایسا ان کا عقیدہ بن گیا تھا. آگے فرماتے چنانچہ خدا کی ہستی سے متعلق یہ وہ تصورات تھے جن میں دنیا کے بڑے بنیادی مذاہب نزول قرآن کے وقت مبتلا نظر آتے ہیں. یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے پوری دنیا کے لوگوں میں صرف یہ 4 قسم کے لوگ آتے ہیں. یا تو بتوں کی پوجا کرنے والے جس کو ہندو متس بولتے ہیں،
اس میں بھی کچھ فرقے ہو گئے تھے، یعنی ویک دھرم ہوندو، بدھ مت ہوندو۔ اب بدھ مت ہے، اب بدھ مت میں کیا ہے، تقریباً جو ہے اب سے 2500 سال پہلے گوتم بدھ جس کو بولتے ہیں، گوتم بدھ جس کو بولتے ہیں، وہ بھی جو ہے پہلے اس کا مطلب الگ ہو گیا تھا، وہ بھی خدا کو نہیں مانتا تھا، بتوں کو نہیں مانتا تھا، وہ بھی جو اپنے حساب سے کچھ سمجھاتا تھا، اس کے اب الگ سے ایک فرقہ بن گیا وہ، یعنی وہ بھی یہ کوشش کیا تھا کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہلکا ہلکا اس کو جو ہے بڑا بنا دیا، اس کا ایک مذہب الگ بن گیا، طریقہ الگ بن گیا۔ اب جین مت ہے یا جو ہے آج کا جو آریہ سماج ہے، جو RSS لوگ ہے، یہ سب کے سب جو ہے ایک فرقہ بن گیا تھا۔ اور دوسرے کے مجوسی لوگ، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ شر اور خیر دونوں کا خدا الگ الگ ہوتا ہے، اور یہودی تو ہے جسم بنا کے جو ہے ان کی پوجا کرتے ہیں، اور مسیح علیہ السلام بھی ہے۔ اب آگے جو ہے قرآن کے نزول کے وقت میں کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے لوگوں کو کس طرح سمجھائے تھے، اور قرآن کس کے تعلق سے نازل ہوا، سب کی تعلیم بات آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور صحیح دن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله